جی میرے ساتھ ضلعی امیر بھی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر سب سے پہلے بہت شکریہ، گرمی میں اتنی شدت کی گرمی میں آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ مختصر سی بات ہے، سراج الحق صاحب فرما گیا کہ جرنیل بھی کھا گئے ملک کو اور اس کے بعد سیاستدان بھی کھا گئے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں 50,000 ارب روپے سے زائد کا قرضہ مجھے تو نہیں نظر آتا کہاں ہے۔ ہاں اگر غور سے دیکھوں، سوئس بینکوں میں پڑا ہے، لندن کے محلوں میں پڑا ہے، امریکہ کی بڑی بڑی بلڈنگ میں پڑا ہے۔ اس ملک کے غریب آدمی نے کچھ نہیں کھایا اس ملک کا۔ اس ملک کے جو اشرافیہ ہے، اس ملک کے جو طاقتور لوگ ہیں، جو کرپٹ سرمایہ دار ہیں، ظالم جگیردار ہیں، لوٹے لٹیرے، ان سب نے کھایا ہے پاکستان کو۔ اور اب جماعت اسلامی یہ نعرہ لے کے آ رہی ہے کہ ان سب کا حساب ہوگا۔ یہ خود کہتے ہیں پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی، کہ ملک میں روزانہ 200 ارب روپے کی کرپشن ہوتی ہے۔ آپ یہ پوچھتے ہیں جی کہ کیسے آپ کے پاس حل ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کرپشن کرنے والوں کو الٹا لٹکا دیں گے نا، تو یہ 200 ارب کو ذرا 365 سے ضرب دیں، میرے خیال ہے پاکستان کا خزانہ بھر ہی جائے۔ امیر صاحب کہ ہم باہر والے بینکوں سے قرضہ لے رہے ہیں، قرضے پہ ہم خوشی منا رہے ہیں، آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ ڈاکو کے چہرے پہ کب مسکراہٹ ہوتی ہے جب وہ ڈاکہ ڈالتا ہے؟ انہیں پتہ ہے یہ پیسہ ان کے لوٹنے کے لیے اور آ رہا ہے، اور موج میلہ کریں گے، قوم بھگتے گی، لیکن اب انشاءاللہ یوم حساب آ رہا ہے۔ جو قوم کے حالات بنے، جو ایک نوالے کو ترس رہے ہیں، کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ آگے والے جو دنوں میں یہ خونی انقلاب آئے گا؟ دیکھیں جماعت اسلامی ایک پرامن انقلاب کے لیے لوگوں کو اویئرنیس دے رہی ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ راستہ بند کیا گیا، یہ راستہ نہ کھلا گیا، پھر خطرناک حالات ہوں گے۔ پھر یہ اسلام آباد کے اپنے محلوں میں محفوظ نہیں ہوں گے، ایک بے لگام کراؤڈ ہوگا، ہر کچھ الٹ جائے گا۔ آپ عوام کو یہ اس پلیٹ فارم سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بس اپنے حق لے لڑنا سیکھو، چھڑ کے بلے بلے۔